بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بچوں جوانوں، ہماری قوم کی کچھ کمزوریوں میں سے ایک کمزوری، میری عادت نہیں ہے کمزوریاں بتانا، میں تو اچھی اچھی باتیں کرتا ہوں جی، تعریفیں ہی کرتا ہوں، کمزوریاں کبھی کبھی بتاتا ہوں، لیکن آج پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے مجھے۔ تو ہماری قوم کی کمزوریوں میں سے ایک کمزوری یہ بھی ہے، اچھا میں تو اپنی بات کروں گا نا، جس میں بھی ہو وہ کوئی بھی ہو وہ اس کمزوری کو دور کرے۔ ہر شخص کو، وہ کمزوری بتا رہا ہوں، ہر شخص کو اپنی حدوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ جو اپنی حدوں سے ناآشنا ہوتا ہے، جسے پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے آگے مجھے نہیں جانا، یہ بات میرے کرنے کی ہے ہی نہیں، یہ بات میرے بولنے کی ہے ہی نہیں، یہ میرے قد سے اونچی بات ہے، یہ میری حیثیت سے بڑی بات ہے، مجھے اپنی حد کا پتہ ہونا چاہیے۔ جسے اپنی حد کا پتہ ہوتا ہے نا، وہ جبریل علیہ السلام کہلاتا ہے۔ رک گئے تھے نا جبریل، سرکار آگے چلے گئے، جبریل رکے رہ گئے۔ جبریل آگے آؤ، کہا یا رسول اللہ یہ میری جگہ ہے جو اللہ نے میرے لیے بنائی ہے، میں اس سے آگے ایک قدم بھی نہیں آؤں گا۔ یعنی حدوں کو جانتے ہیں اپنے، جو اپنی حدوں کو جانتا ہے وہ آگے بڑھتا ہے، وہ ترقی کرتا ہے، وہ عزت پاتا ہے، وہ عظمت پاتا ہے۔ وہ راکٹ جو چاند پر گیا تھا، اس کی 3 منزلیں تھیں، ہر کچھ فاصلے کے بعد ایک ایک منزل اس سے علیحدہ ہوتی رہی۔ اگر وہ تینوں کی تینوں منزلیں اوپر جاتی تو کوئی بھی نہیں جا پاتا جی۔ وہ جہاز ایک منزل کے بعد اس کا ایک حصہ واپس زمین پر آ گیا، دوسری فضا میں پہنچنے کے بعد دوسرا حصہ واپس آ گیا، پھر ایک ہی حصہ اوپر گیا ہے۔ ہمیشہ جڑے رہنے سے فائدہ نہیں ہوگا، کبھی دور ہٹ جاؤ تاکہ کوئی آگے چلا جائے، تاکہ کوئی آگے بڑھ جائے۔ ہر شخص کو اپنی حدوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ ایک شخص آگے کہتا ہے میرے مولا امام رضا سے، ظلم کے خلاف قیام واجب ہے یا نہیں؟ امام سے پوچھ رہا ہے۔ حضرت فرمایا واجب ہے۔ کہنے لگا آپ کیوں نہیں کرتے؟ یہ اپنی حدوں سے نکل رہا ہے، یعنی جو امام کو بھی ذمہ داریاں بتانے کی کوشش کرے تو اس کے پر جلیں یا نہیں جلیں جی۔ کہنے لگا پھر آپ ظلم کے خلاف قیام کیوں نہیں کرتے؟ حضرت فرمایا نماز ظہر واجب ہے یا نہیں؟ کہنے لگا واجب ہے۔ چاشت کا وقت تھا، صبح 9-10 بجے کا ٹائم تھا۔ امام نے فرمایا نماز ظہر شریعت میں واجب ہے یا نہیں؟ کہنے لگا واجب ہے۔ حضرت فرمایا پڑھو۔ کہنے لگا ابھی وقت نہیں آیا۔ حضرت فرمایا یہی تمہارا جواب ہے۔ صلوات پڑھنے ذرا محمد وآلہ۔ بھائی تھکے نہیں میری باتوں سے، آپ تھوڑا سا گردن ہلاتے رہیے، بات جا رہی ہے تو۔ میرے مولا جا رہے ہیں جنگ نہروان پر، مولانا آپ سے دعا چاہیے، جنگ نہروان پر جا رہے ہیں۔ جس سواری پر بیٹھ رہے ہیں وہ گھوڑی ہے، ناتوان ہے اور پیٹ سے بھی ہے، ویسے ہی اسے زیادہ دوڑانا نہیں ہے جی۔ لاغر ناتوان گھوڑی ہے جس پہ بیٹھ رہے ہیں جی۔ مولا علی بغیر زرہ کے اترتے تھے نا میدان میں، سر پر بھی وہی امامہ باندھ کے جاتے تھے جو آپ اپنی محفل میں باندھتے تھے، وہ لوہی کا خود جو ہے وہ سر پہ نہیں رکھتے تھے حضرت، زرہ بھی نہیں رکھتے تھے جی۔ تلوار تھی جو اللہ نے انہیں آسمان سے بھیجی تھی، جس کا جلوہ ہی کچھ اور تھا جی۔ اور گھوڑے پر بیٹھتے تھے، اور ایسی سواری پہ جو دوڑنے والا نہیں ہوتا تھا۔ ایک میدان میں خود آپ کے فرزند حضرت محمد حنفیہ نے کہہ دیا کہ بابا گھمسان کی جنگ ہے، آج یہ والا گھوڑا لے جائیے جو تیز دوڑتا ہے۔ تو فرمایا کہ مجھے اس گھوڑے کی کیا ضرورت جو تیز دوڑتا ہو، مجھے تو اس گھوڑے کی ضرورت ہی نہیں جو تیز دوڑتا ہو۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میں تو میدان میں جاتا ہی نہیں ہوں دوڑنے کے لیے، آپ کی سماعت مجھے آمادہ کر رہی ہے کیوں نہ سناؤں۔ کسی نے پوچھا مولا جب میدان میں اترتے ہیں تو آپ کو کیسا لگتا ہے؟ فرمانے لگے میرا دشمن میری مدد کر رہا ہوتا ہے مجھ سے ڈر ڈر کے۔ صلوات پڑھ لیں محمد وآلہ۔
حضرت بیٹھ رہے ہیں، جس سواری پر وہ گھوڑی ہے، پیٹ سے بھی ہے، بیٹھ چکے تھے حضرت. ایک شخص نے دور سے آواز لگا کے کہا یا علی نہ جائیے، یہ سفر آپ کے حق میں نہیں ہے، آپ کا ستارہ گردش میں. کچھ لوگ ائمہ کا بھی حساب لگاتے ہیں. آپ یہ جنگ نہیں جیت سکیں گے، آپ کا ستارہ گردش میں. حضرت بیٹھ چکے تھے، گھوڑی سے اتر آئے، 2 قدم اس کی طرف بڑھے، وہ قریب آیا. حضرت نے فرمایا تو ستاروں کو جانتا ہے؟ کہنے لگا میرا کام ہے ستارہ شناسی. حضرت نے فرمایا پھر بتا وہ کون سا ستارہ ہے جو اپنی جگہ سے حرکت کرتا ہے تو اونٹ پر فلاں کیفیت طاری ہوتی ہے. جی خاموش مولا کا چہرہ دیکھنے لگا. حضرت نے فرمایا چل یہ بتا دے وہ کون سا ستارہ ہے جب اپنی جگہ سے وہ ہلتا ہے تو بلیوں پر فلاں کیفیت طاری ہوتی ہے. کوئی جواب نہیں تھا اس کے پاس. حضرت نے فرمایا بتا میری گھوڑی کے سم کے نیچے کیا ہے؟ تو آسمانوں کی بات کر رہا تھا نا، بتا میری گھوڑی کے سم کے نیچے کیا ہے؟ جواب نہیں تھا اس کے پاس. تو حضرت نے اس کے شکم پر ہاتھ رکھ کے فرمایا بتا اس میں نر ہے یا مادہ؟ خاموش، منہ دیکھنے لگا مولا کا. مولا نے فرمایا تو آسمانوں کی باتیں کر رہا تھا، تجھے سامنے کی چیز نظر نہیں آ رہی. اب سن میں تجھے بتاتا ہوں، میں نے جنگیں بہت لڑی مگر ایسی کامیاب جنگ میں نے لڑی نہیں. میں جس جنگ پر جا رہا ہوں میرے 10 نہیں مریں گے، ان کے 10 نہیں بچیں گے. میں جانے سے پہلے بتاتا ہوں میرے کون کون شہید ہوں گے، اور جانے سے پہلے نام بتا دیتا ہوں کہ ان کے کون کون بھاگیں گے. مولا نے جانے سے پہلے بھاگنے والوں کے نام بھی بتا دیے اور اپنے شہیدوں کے نام بھی بتا دیے. مگر کوئی کہے نا کسی سے کہ خبردار اپنی حیثیت دیکھ کر بات کرو. جو اہل بیت کے سامنے انہیں اپنے جیسا سمجھ کے بات کریں، صرف اسی زمانے کے لوگ تو نہیں تھے. آج بھی تو ہمیں کہیں کہیں سے لاؤڈ اسپیکروں پہ آواز آ رہی ہوتی ہے. بھائی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. تسلی دیجیے، آپ خفا تو نہیں ہو رہے مجھ سے؟ تھوڑا سا اور آگے بڑھوں میں، مجھے پورا 1 گھنٹہ ہونے میں ابھی 10 منٹ ہے. مولانا خیال رکھیے گا. ایک صلوات نبی کی ذات پر. میزبان محترم ہیں، کرم فرما ہیں جناب مولانا علامہ امجد جعفری صاحب، جن کے حکم پر میں اس خطے میں بہت مدت کے بعد 2-3 سالوں سے کچھ لوگ پریشان تھے کہ ہم نہ آئیں اس طرف، تو ٹھیک ہے ہم نہیں آئے. تو کافی مدت کے بعد پنجاب میں سفر ہوا ہے. آپ سب کی زیارت کر کے آپ کو دیکھ کر میرا خون بڑھ رہا ہے، مجھے اچھا لگ رہا ہے. مولا آپ کو اپنی امان میں رکھیں. ساری آبادیوں میں جہاں جہاں ہم سب ساتھ سنی شیعہ ساتھ رہتے ہیں، مولا ہی ساتھ رہتے ہیں. اہل بیت کے چاہنے والے چاہے وہ سنی ہوں یا شیعہ، ان سب کو اللہ اپنے امان میں رکھے. آگے بڑھوں. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. ان کا کام یہ ہے کہ وہ ہمارے امر کی لوگوں کو ہدایت کریں، میرا پیغام لوگوں تک پہنچائیں، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں، لوگوں تک پہنچائیں کہ اللہ کیا چاہتا ہے. اللہ کی سفیر بن کر بندوں کے درمیان رہیں، سفرائے الہیہ بن کے رہیں، سفیر بن کے رہیں، مملکت الہیہ کے سفیر بن کے رہیں. لوگوں کو اللہ سے آشنا کریں، اس کے پیغام کو سمجھائیں. وہ جب اپنا پیغام ہم تک پہنچانا چاہتا ہے تو وہ یا نبیوں کے ذریعے پہنچاتا ہے یا اماموں کے ذریعے پہنچاتا ہے. جب وہ اپنا پیغام ان کے ذریعے ہم تک پہنچاتا ہے تو حق نہیں بنتا کہ ہم اپنی دعائیں بھی ان کے ذریعے وہاں پہنچائیں. اسی کو تو وسیلہ کہا جاتا ہے. یہی تو وسیلے کا مفہوم ہے نا، کہ ہم وہاں تک جانا چاہتے ہیں یا اللہ، مگر تیرا کمال، تیری ذات کا کمال اور ہماری وجود کا نقص یہ لازم ہے، یہ تقاضا کر رہا ہے کہ تو ہمارے درمیان آ کر، ہمیں آ کر ہم پر وحی نہیں کرے گا. کوئی ہستیاں، کچھ لوگ، کچھ حیثیت رکھنے والے لوگ جو تیرے یہاں مقرب ہوں، ان کا مقام تیرے نزدیک بلند ہو، تو ان سے بات کرتا ہے.
اور وہ ہمیں تیرا پیغام سمجھاتے ہیں. یہ یہدون بامرنا کا مفہوم ہے. کیوں اللہ امام بناتا ہے؟ تاکہ لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچائیں. کسے بناتا ہے؟ اللہ جسے امام بناتا ہے ان کی دو صفتوں کو اس آیت میں بیان کیا ہے. لما صبروا، جو جتنا بڑا صابر، برداشت کرنے والا، تحمل مزاج، اپنے وجود میں سمندروں سے زیادہ گہرا، سمندروں کی وسعتوں سے زیادہ وسیع، جس کے ہاں گہرائی لامتناہی پائی جاتی ہو بنسبت ماں ہماری نسبت، اللہ انہیں امام بناتا ہے. وہ ہے کہ جن کو انتہائی اذیتیں بھی اٹھانا پڑیں تو وہ مکہ خود چھوڑ دیتے ہیں، لوگوں کو مکے سے نہیں نکالتے.